عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، رمضان المبارک کا یہ انتہائی قیمتی عشرہ، یہ بھی انتہائی جلدی ختم ہونے جا رہا ہے، اور جب کوئی چیز اختتام کو پہنچتی ہے تو اس میں زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فائدے دو قسم کے ہیں، ایک فائدہ ہے عارضی فائدہ، وقتی نمائشی، اور ایک فائدہ ہے دائمی اور مستقل فائدہ۔ عارضی فائدہ یہ تو ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ وقتی ہوتا ہے۔ اور دائمی فائدہ یہ اصل چیز ہے۔ اچھے لوگ، سمجھدار لوگ یہ دائمی فائدے کا سوچتے ہیں۔ میرے نبی نے بھی فرمایا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جو ہمیشہ ہوں، اگرچہ کم عمل لیکن ہمیشہ، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ جو اعمال ہم نے بجا لائے، اب اس کو دوام کیسے بخشا جائے، اس میں ثبات کیسے ہو، اس کو کس طرح ثابت رکھا جائے، یہ ضروری امر ہے اور ضروری معاملہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کا تذکرہ کیا، تو ایمان والے لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے، ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو خیر کے اعمال حاصل ہوئے اس سے ہم ہٹ نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ تو اس کے لیے پہلی چیز، پہلی شرط یا پہلا سبب آپ کہہ لیں، یہ ہے نیت اور صحیح ارادہ۔ ارادہ یہ ہو کہ جس طرح ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا جو اصلاً تہجد ہے، قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، اچھے کاموں کا اہتمام کیا، تو یہ اہتمام انشاءاللہ ہم کریں گے، یہ ارادہ پہلے سے ہونا چاہیے۔ کمی بیشی آ سکتی ہے کیونکہ ایک طرف ماحول بن چکا ہے، دوسری طرف ماحول نہیں ہوتا، شیطانوں کو جکڑا گیا ہے، اب شیطان ایک دم کھول دیا جائے تو بہت کچھ ہوگا پھر کو، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچا سکتا ہے اس غلط ماحول سے، غلط اعمال سے، اور اس پر آپ کو ثبات اور دوام بخش سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا ارادہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم نے اسی طرح اعمال کی بجاوری کرنی ہے۔ دوسرا سبب اس کے ثبات اور دوام کے لیے، نیکیوں کو ثابت رکھنے کے لیے، اور یہ ہمیشہ آپ کا ساتھ رہے، آپ ان کے ساتھ رہو، اس کے لیے دعا ہے۔ اس دعا میں جو آیت ہے وہ آیت رب العالمین نے اچھے لوگوں کی صفات بیان فرمائی، تو وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے، اللہ تو نے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں راستہ دکھایا، تو رب اس کے بعد یا اللہ اس کو ٹیڑھا نہ کیجیے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک تو ارادہ ساتھ میں، اور پھر دوسرا ہے کہ دعا بھی اس طرح، یا اللہ جو کام ہم نے کیے کر رہے ہیں رب العالمین، اس سے ہم ہٹ نہ جائیں۔ یہ قلوب اس لیے کہا ہے کہ قلوب پر مدار ہے تمام اعضاء کا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ان القلوب، یقیناً دل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے ان کو ادھر پھیر دے، جب چاہے ادھر۔ یقلبها الریاح سحرا لبطن، میرے نبی نے فرمایا ہوائیں ان کو الٹتی ہیں جس طرح کریشۃ بفلات، جس طرح ایک میدان صحرا کے اندر پر ہوتا ہے، پرندے کا پر کتنی جلدی، ویسے بھی پھر ہوا تیز، ریاح تو کتنا الٹ پلٹ۔ تو اب ظاہر بات ہے اس کو جمانے کے لیے، اس کو مضبوط
کرنے کے لیے اور اس کو ٹیڑھا ہونے سے بچانے کے لیے کون ہے؟ یہ رب ہے، اس لیے کہ اس کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو رب کب بچائے گا؟ جب آپ دعا کرو گے نا، ربنا۔ اور اس لیے میرا نبی اس کی اکثر دعا، حدیث میں آتا ہے آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وفی روایہ علی طاعتک، یا اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ثابت قدم رکھ، ثابت رکھ یا اللہ، میرے دل کو ثابت رکھ، مضبوط جمائے رکھ یا اللہ تیرے دین پر۔ بہت زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، آسان دعا ہے۔ اگر یہ دوسری دعا بھی شیخ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر کی ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ میں دین کے کاموں میں تجھ سے رب العالمین ثبات چاہتا ہوں۔ ثبات اصل میں انتہائی مضبوطی کو کہا جاتا ہے، انتہائی مضبوطی۔ یا اللہ دین کے کاموں میں مجھے انتہائی مضبوط رکھ، زبردست، بہت زیادہ مضبوط رکھ۔ تو یہ بھی آدمی اللہ سے مانگے گا، الثبات فی الامر، الثبات فی الامر۔ تو یہ دوسرا بڑا سبب ہے نیکیوں کو دوام بخشنے کا اور ان کے ثبوت اور اثبات کا اور ان کو ثابت رکھنے کا۔ تیسرا ہے ذکر۔ آدمی جب ذکر کرتا ہے تو ذکر کے ساتھ اس کی بڑی بڑی نیکیاں محفوظ ہو جاتی ہیں اور اللہ ان کی ان نیکیوں میں اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، ثبات اور دوام بخشتا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ آگے رب العالمین نے فرمایا کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ ایمان والوں جب تم دشمن سے ملو تو کیا کرو؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تو ٹک جاؤ، قدم جماؤ، مضبوط رہو، لیکن واذکروا اللہ کثیرا۔ یہ ذکر اس لیے آگے ذکر کیا ہے کہ ذکر سے آپ کو ثابت قدمی ثبات نصیب ہوتا ہے۔ آپ بڑے سے بڑے، دیکھو بڑے سے بڑا مان کا ہے اس میں بھی جب آپ ذکر زیادہ کرو گے، ذکر زیادہ کرو گے، آپ ثابت قدم رہو گے۔ ذکر آپ کے اس عمل کو ثابت رکھتا ہے، اس کو دوام بخشتا ہے، تو باقی اعمال کو بھی اسی طرح۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جہاں بھی ذکر ہے، صحیح ترین تفسیر یہ ہے کہ کلمہ مراد ہے توحید کا کلمہ، اس سے اللہ لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کلمۃ التوحید یہ بہترین ذکر ہے۔ تو ذکر آپ کو ثبات بخشتا ہے، ثبات دوام بخشتا ہے اعمال پر، آپ کے اعمال کو ثابت رکھتا ہے۔ ہمیشہ پھر اس طرح عمل کرو گے لیکن جب آپ میں ذکر ہو، ذکر۔ چوتھا سبب یہ کہ عمل کرنے کی نیت، جب آپ عمل کرنے کی نیت سے وعظ اور نصیحت سنو، خطبہ ہو، درس ہو، پروگرام ہو، اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس پر عمل کروں، یہ نہیں کہ کس طرح کہہ رہا ہے یا کس طرح بول رہا ہے، یہاں یہ نہیں، اس کے وہ نہیں، بلکہ اصل مقصد آپ کا اس اجتماع، اس درس، اس ختم، اس باقی پروگرام میں، خطبوں میں یہ ہو کہ میں اس کو سن کر اس پر عمل کروں تو اللہ آپ کو ثبات بخشے گا، آپ کے اعمال کو ثابت رکھے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور رب فرماتا ہے اگر یہ لوگ کرتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، وعظ پر عمل کرتے، اس کے لیے نصیحت سنتے، اس کے لیے خطبہ سنتے، اس کے لیے دروس کا اہتمام کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا، خیرًا تنوین تھا، بہت بہتر، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے اعمال کو انتہائی مضبوط رکھتا۔ اس لیے صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب آتے تو سیکھنے کے لیے آتے تو سیکھنے کے ساتھ عمل کرنے کی نیت ہوتی تھی، تو کہتے ہیں ہم 10 آیتیں سنتے اس پر عمل کرتے پھر آگے جاتے، پھر 10 سیکھتے اس پر عمل کرتے پھر آگے جاتے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، تو ہم نے علم اور عمل دونوں کو سیکھا، دونوں کو سیکھا۔ بہرحال کسی بھی وعظ و نصیحت کو فقط سننے کے لیے نہیں سننا، تنقیدات کے لیے نہیں سننا، مزہ لینے کے لیے نہیں سننا، بلکہ عمل کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، تو کیا ہوگا؟ یہ چیز آپ کے اعمال کو ثبات بخشے
گی، یہ دروس آپ کے کام آئیں گے، یہ پروگرام آپ کے کام آئیں گے، یقیناً قرآن نے کہا ہے اشد تثبیتا۔ پانچواں سبب یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق، وقتی تعلق نہیں کہ ہم آئے رمضان میں ہم نے قرآن سنا، قرآن پڑھا، قرآن دیکھا، درس میں بیٹھے، اس کے ساتھ آپ کا ایک مضبوط تعلق ہو۔ حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو آپ چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ رمضان میں اترا ہے لیکن ساری زندگی کے لیے اترا ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں اترا۔ اگر آپ کا اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا تو اس سے آپ کو رب العالمین ثبوت اثبات بخشے گا، آپ کے اعمال کو اللہ دوام بخشے گا، اس میں پائیداری آئے گی۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا، وہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتارا ہی اس لیے ہے لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھے، تاکہ ان کے اعمال کو اللہ اثبات و ثبوت بخشے، اس میں اللہ دوام پیدا کرے، اس میں اللہ پائیداری پیدا کرے۔ یہ قرآن اترا ہی اس لیے ہے۔ اور عربوں کا، مشرکین مکہ کا اعتراض بھی تھا، لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں آیا جس طرح تورات ایک ساتھ آیا تھا؟ تو رب نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے، کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ اس لیے تھا کہ آپ کا دل ہم اس کے ساتھ مضبوط کر دیں، جما دیں۔ جب دل جم گیا عمل جم جاتا ہے، اور دل نہیں ٹکا ہے تو عمل کہاں جمے گا؟ عمل وقتی ہوگا، ختم ہو جائے گا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا، وقتی ہوگا۔ یود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الکبر۔ یہ آیت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا اس کا کیا مقصد ہے، کس نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی آخر وقت میں جا کر موت کے قریب پہنچ چکا ہے، اس کو اعمال کی زیادہ ضرورت ہے اور یہاں وہ اعمال نہیں کر رہا، ابھی رمضان ختم ہو رہا ہے پھر بھی وہ زور نہیں دے رہا، پھر بھی توبہ نہیں کر رہا، پھر بھی جس چیز سے اس کے ان اعمال کو دوام ملے اور اس میں اس کو ثبوت اور پائیداری حاصل ہو، سوچتے بھی نہیں، اس کا یہ خیال ہے کہ یہ کام میرے صرف رمضان تک کرنے ہیں، نہیں، یہ عارضی کام ہے، یہ یہیں رہ جائیں گے، پھر یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سبب قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، علماء اور صلحاء کی مجالس۔ علماء یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، نیک لوگ، یہ نیک ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ ہیں مفاتیح للخیر اور مغالق للشر، خیر کی چابیاں ہیں اور شر کے بند کرنے کا ذریعہ ہے، مغالق تالے ہیں، شر بند اور مفاتیح خیر کے مفاتیح ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کیا ہیں، وہ مفاتیح للشر اور مغالق للخیر، وہ خیر کو روکنے والے ہوتے ہیں، خیر کو، اور شر پہ لانے والے ہیں، شر، فساد، دنگا، مصیبت، دلوں کے گندے ہیں۔ تو یہ جو مفاتیح للخیر ہیں، جن میں خیر ہوگی نا، جو خیر پھیلائیں گے، تو جب آپ ان کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو خیر نصیب ہوگی، تو وہ آپ کو بتائیں گے نہیں کہ آپ خیر کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہو، آپ کی نیکی جو ہے اس کو دوام کس طرح مل سکتا ہے، اس کو ثبات کس طرح مل سکتا ہے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ فرط اس لیے کہا، رب نے فرمایا نبی کو لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وہ تیری آنکھیں ان اچھے لوگوں سے ادھر ادھر نہ ہو جائے، ان کے ساتھ ٹکا رہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ٹکائے رکھ اپنے آپ کو، مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اور اللہ کی رضا تلاش کرنے والے لوگ ہیں۔ علماء کرام یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، آپ کو رب العالمین نے ایک بڑی ٹیم دی ہے، واللہ بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، وہاں آپ کو نہیں ملے گی، علاقے ہیں، محروم ہیں لوگ، رب العالمین نے آپ کو بڑے بڑے قراء، علماء، حفاظ دیے یہاں، اللہ اکبر، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں یہاں، بہت سارے ہیں، دین کو سمجھنے والے۔ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ ٹکے رہو، جب ٹکے رہو گے کیا ہوگا؟ ٹکے رہو گے تو آپ کا کام افراط اور تفریط سے بچے گا۔ وہ لوگ کہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں، جب آپ ان کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، کان امرہ فرطا،
ان کا کام تو افراد اور تفریط پر مبنی ہوگا، ان کے کام سارے ضائع ہو جائیں گے۔ وہ تو وقتی طور پر آپ کو یہاں بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے آپ کو مشغول کریں گے، کہیں کیا ہوگا، کوئی غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، مسجد میں آ کر نمازوں کے بعد خود آپ کے اعمال ضائع کریں گے۔ امرہ فرطا۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے، علماء اور صلحاء، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یہ اس لیے کہ ان کو خود بھی معلوم ہوگا کہ ہمیں جو مشن دیا گیا ہے وہ مشن ہے نیکیوں کی حفاظت، نیکیوں کا تحفظ۔ اس لیے رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ ایمان کیا لاؤ؟ ایمان تو لا چکے ہیں، نہیں اس کی حفاظت کرو۔ تو اپنی حفاظت، دوسروں کی حفاظت، اپنی نیکی کی حفاظت، دوسرے کی نیکی کی حفاظت، یہ صالح ہوتا ہے، یہ مفاتیح الخیر لوگ ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ کے اعمال نہیں ہیں کہ محفوظ ہو جائیں گے، آپ کے اعمال آگے بڑھیں گے، ان میں جلا آئے گی، ان میں روشنی آئے گی، ان میں نکھار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور رب العالمین اس کو قبول کرے گا۔ اصل تو قبولیت ہے نا۔ ساتواں سبب انبیاء کرام اور ان کے خاص ساتھیوں کے واقعات کا مطالعہ۔ انبیاء کرام اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کے افراد، ان کے واقعات کا مطالعہ جو ہے یہ لازمی ہے، لازمی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید نے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات کے 4 فوائد اس ایک آیت سورۃ ہود 120 نمبر آیت میں 4 فوائد ذکر کیے ہیں، 4 فائدے ہیں، 4۔ ان میں سے ایک یہ ہے، رب فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں۔ واقعات انبیاء یہ آپ کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے اعمال کو ثابت رکھتا ہے، اس کو جلا بخشتا ہے۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، نثبت، اصل تثبیت جو ہے یہ ان کے واقعات میں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، اگر قرآن مجید کی ایک اس آیت پر آدمی غور کرے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ وقت کا بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہے، سارے لوگ موجود ہیں، اس کے لشکر ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، سارے لوگ ہیں، مشرکین سارے کے سارے جمع ہیں، کہا ان کو اس کو جلاؤ۔ حرقوه وانصروا آلہتکم، کہا اس کو جلاؤ، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ بیوقوف اتنے، وہ الہ تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرے، اگر آپ اس کی مدد کرنے لگ جاؤ نا تو گائے کا الہ ہوا وہ، لیکن دماغ گر گیا۔ احرقوه وانصروا آلہتکم، کہا اس کو جلاؤ، اس کو جلاؤ۔ یہ آپ صرف ایک منظر دیکھیں گے، کیا منظر ہوگا۔ رب العالمین نے اس کو ثبوت، اس بات، اس کے دل کو مضبوط رکھا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہا مجھے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے۔ بدر کا موقع ہے، لوگ آئے، احد کا موقع ہے، یہ بڑے بڑے مارکے ہیں، اس میں صحابہ کرام اللہ کے رسول سے یہ دعا سیکھتے تھے۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ ذرا دیکھیے انبیاء کرام کے واقعات میں کتنا آپ کے دل کی مضبوطی کا سامان ہے، اس کے اسباب ہیں۔ فلما تراءى الجمعان، لشکر ہے فرعون، اس کے بڑے بڑے لشکر، وہ بہت بڑا لشکر لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، آگے دریا ہے۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ابھی ایمان تھا لیکن اتنا مضبوط نہیں تھا، کہا انا لمدرکون، ہم تو پا لیے گئے، ہم تو در لیے گئے، ابھی غرق ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا نہیں ہو سکتا، آگے اگرچہ دریا ہو، پیچھے اگرچہ لاؤ لشکر ہو، لیکن ان معی ربی، وہ میرے ساتھ میرا رب ہے، ان معی ربی سیہدین۔ اور رب العالمین نے راہ دکھائی نا۔ یہ رب العالمین ان واقعات کے ذریعے یہ اس بات اور تثبیت اور مضبوطی لاتا ہے، آپ کے اعمال کو مضبوط کرتا ہے، لیکن ان واقعات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، یہ لوگ ہیں بہت بڑے بادشاہ وقت کا، ایک ظالم اور مشرک اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، چند نوجوان ہیں، چند نوجوان، ابھی اتنی پختہ عمر بھی نہیں ہے۔ سیکھو قرآن، سیکھو، اللہ کی قسم آپ کے ایمان کو جلا، آپ کے اعمال کو اثبات و ثبوت ہو، اور آپ کو دوام اس میں نکھار، آپ اس ایمان کا اندازہ لگاؤ گے، اس کی مٹاس پاؤ گے۔ مٹاس مسئلہ ہے، مٹاس نہیں ہوتی۔ نوجوان ہیں، چند نوجوان، بادشاہ سامنے موجود ہے، اس کا لاؤ لشکر ہے، سارے کے سارے
توحید کی بات ذہن میں بیٹھی، صرف بیٹھی تو کہا اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، کہا اللہ کے علاوہ کسی اور کی آواز نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ دیکھو یہ رب العالمین نے ان کو ایمان بخشا، یہ ایمان اگر پیدا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو ظاہری طور پر کیا ہے 50-60 سال ہو جائیں گے، کہیں گے ایمان نہیں بنا۔ یہاں تو ایسا ہے نا کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، حقیقت ظاہر ہوئی، یہ معجزہ ہے، اور ہمارے یہ ڈکوسلے ہیں، یہ جادو ہے، ایک دم سجدے میں گر پڑے، ایمان بن گیا۔ فرعون نے کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اب تمہیں پتہ چلے گا جب تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے کاٹ دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں پتہ چلے گا کہ کون سخت سزا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر واللہ خیر و ابقا، ادھر بھی ابقا، یہاں بھی ابقا، واللہ خیر و ابقا، جو چاہے کر گزر۔ نوح علیہ السلام ساری قوم ایک طرف ہے، ایک شخص ہے، کہا فَقْزُوز ثم لا يكن امركم عليكم غمہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، کہا سارے کے سارے لوگ مل کر اجمعوا امرکم وشرکاءکم مع شرکائکم، سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، میرے خلاف جو چاہو کرو، کوئی ایک کمی نہیں کرنا، میں نے رب العالمین کا دین جو ہے یہ بیان کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھو یہ ایمان ایک طرف افراد ہیں، اور قرآن مجید بعض اوقات ایسے افراد کو رجل سے تعبیر کرتا ہے۔ فرعون کا لشکر وہ تمام کے تمام موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، جاء رجل، یہاں جاء رجل پہلے لایا گیا ہے، دوسری جگہ جاء من اقصى المدینہ رجل، وہاں رجل بعد میں لایا گیا ہے، اس کی علیحدہ حکمت ہے۔ اس کی حکمت یہ کہ یہاں رجل، یہ رجل تھا، یہ مرد تھا، مرد، ساری فوج ہے، یہاں دیکھو فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں ہے، ان کے پکڑنے کا پروگرام ہے، اور ان فوجیوں میں سے ہی ایک شخص، وہ فرعون کے افراد میں سے ہی ایک شخص ساری فوج کی باتیں چھوڑ کر اور اس فرعون کی باتیں چھوڑ کر اس کے حکم کے خلاف کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بچا رہا ہے۔ قرآن نے اس کو رجل کہا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ، رجل آیا، مرد، وہ مرد ہوتے ہیں، مرد بہت سارے ہیں، بہت مرد۔ قرآن نے ایسے واقعات کو ہمارے سامنے بیان کر کے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ دل کی تثبیت کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے عمل کو ادامہ بخشنے کے لیے، اس کو نکار لانے کے لیے، یہ وقتی چیز نہیں ہے۔ یہ اعمال یہ صرف رمضان کے نہیں ہے، قرآن رمضان میں اترا ہے، لیکن ایک ساتھ اس کے ساتھ ساتھ 23 سال 22 سال 5 مہینے اور 11 دن کے عرصے میں قرآن آہستہ آہستہ اترا۔ یہ تو ان کا اعتراض تھا نا، قرآن نے کہا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ ایمان بناتا ہے، یہ آپ کے اعمال کو یہ اثبات اور اس کو مضبوطی اور پائیداری بخشتا ہے، یہ وقتی نہیں ہے۔ ابھی نماز پھر بعد میں ختم، ابھی اعتکاف بعد میں نہیں، ابھی قرآن مجید کی تلاوت سنانا بس عارضی نہیں، عارضی یہ مستقل اور دائمی زندگی بخشتا ہے آپ کو، یہ حیات طیبہ آپ کو بخشتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ تعلق قائم رکھو گے، اس میں جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں اس کو آپ سنو گے، سیکھو گے۔ تو کب سنو گے بھائی؟ رمضان میں دورہ ہوتا ہے، کوئی بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں، دور دور سے آنے والے بیٹھ جاتے ہیں، قریب کے لوگ اگر کھانا ہو تو دور دور تک چلے جائیں نا، لیکن قرآن مجید کو اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں۔ سننا اپنی جگہ ثواب ہے، لیکن اصل تو سمجھنا ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اصحاب الحدود کے لوگوں ایمان بنا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، ان کے واقعات سے کیا سکھاتا ہے؟ اصحاب الحدود کافروں نے، انہوں نے آگ جلائی اور آگ بھڑکائی، خندقوں میں آگے روشن کی، بہت بڑے آلات تیار کیے آگ کے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ دین سے پھر جاؤ، جو پھرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں پھرو گے تو اس میں جلائے جاؤ گے۔
ایمان جب بنتا ہے نا تو پھر آدمی نہیں پھرتا. ایمان بنا ہوا تھا، جب بنا ہوا تھا ان کو خندقوں کی آگ کی خندقوں میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں عورتوں تک کا ایمان. ایک عورت ہے، ایک عورت، اس کا ایک بچہ آگ میں ڈالا گیا، دوسرا بچہ آگ میں ڈالا گیا، تیسرا بچہ آگ میں ڈالا گیا، چوتھے بچے کا نمبر آیا. دودھ پیتا بچہ ہے. اب دودھ پیتے بچے سے عورتیں زیادہ محبت کرتی ہیں. حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس بچے سے محبت زیادہ ہے؟ کہا اس بچے سے جو بچہ ہو اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے جب تک کہ بڑا نہ ہو جائے. اور اس غائب بچے سے کہ جو غائب ہو جب تک کہ وہ آ نہ جائے. اور اس مریض سے جو مریض ہو جب تک کہ صحت یاب نہ ہو جائے. انہیں محبت بعد میں بھی ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں. اب یہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیسے ڈالا جائے؟ اس کو جب یہ ہچکچائی اور یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگی، اللہ اکبر، اس بیٹے کو رب العالمین نے زبان دی. کہا یا امی اصبری فانک علی الحق. آپ صبر کیجیے، اور تو حق پر ہے، حق پر. اصبری فانک علی الحق. دیا گیا. ان کا ایمان بنا تھا. یہ واقعات یہ ایمان بناتے ہیں. تو یہ 7واں سبب ہے آپ کے اعمال کے اثبات کے لیے، اس کو ادامہ بخشنے کے لیے. یہ اعمال آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں. رمضان ختم ہو جائے اور آپ کے اعمال اسی طرح ہوں، بڑھتے رہیں. تھوڑا مسئلہ آ سکتا ہے، ماحول بنا ہوا ہے، ابھی بعد میں ماحول خراب ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ باتیں ہوں تو رب العالمین ماحول مہیا کرتا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا، صرف انہوں نے رمضان میں کام نہیں کیے. رمضان میں تو آپ کو 2 جہادیں نظر آئیں گی. ایک غزوہ بدر کبریٰ جو 17 رمضان کو، اور ایک فتح مکہ جو رمضان کی 10 تاریخ کو ہوا. لیکن باقی سارے کے سارے غزوات، 27 غزوات میرے نبی نے خود جنگیں لڑی. وہ 27 میں سے اگر 2 نکال دی جائیں تو کتنے رہتے ہیں؟ 25 غزوات یہ رمضان کے علاوہ ہوئے. 87 کے قریب سرایا میرے نبی نے مبعوث فرمائے. وہ سارے کے سارے تقریباً یہ باقی مہینوں میں ہوئے. تقریباً زیادہ ہی نہیں زیادہ. یہ قرآن مجید یہ باقی مہینوں میں بھی اترا. یہ قرآن مجید ساری زندگی کے لیے دستور حیات ہے. یہ باقی زندگی اس میں بھی ہے. یہ نمازیں بعد میں بھی ہیں، روزے نفلی بعد میں بھی ہیں. اور اس لیے اس ترتیب کو باقی رکھنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے بعد جو 6 دن روزے رکھتا ہے نا، ایسا ہے جیسے سارے سال اس نے روزے رکھے. رمضان ختم ہوا، اتبعہ 6 من شوال. آپ نے تربیت حاصل کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين.